بدقسمتی سے ہندوستان میں پھر انگریزی حکومت قائم ہو گئی. جو لوگ بیچارے جہاد کا ساتھ دیتے تھے، فنڈ مہیا کرتے تھے، مجاہدین بھیج، ان کی شامت آ گئی. مجاہدین تو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے بہت سارے. یہ پھر جاسوس لوگوں نے خبریں دی اور بہت نیک لوگ پکڑے گئے، تو کئی جگہ پھر مقدمے قائم ہوئے. ان میں امبالہ میں بھی قائم ہوا، امبالہ سازش کیس. تو مولانا محمد جعفر ثانی سری 2 مربع زمین اس وقت حکومت نے دی تھی، نمبردار تھے اپنی بستی کے، اور اس معنی کے بھی یہ تھے. جب پیش ہوئے تو ڈپٹی کمشنر نے کہا جعفر تم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی، حکومت نے اتنا احسان کیا تھا تم بھاگی ہو گئے. تو مولانا جعفر نے کہا ڈپٹی کمشنر صاحب تم اپنے احسانوں کو روکتے ہو، جو خدا کے ہم پر احسان ہیں ان کو چھوڑ کر تمہاری اطاعت کریں. خدا کے دین کے خلاف بغاوت، مجاہد ہو چکا. اب جب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تو جیل میں درس ہوتا، تہجد ہوتی، نمازیں ہوتی، سارا مجمع دین داروں کا. جس کو ان پر نگران مقرر کرتے وہ مسلمان ہو جاتا، جو سپاہی بھی رہتا نا وہ بھی نمازی اور نیک ہوئے. باتیں ہی ایسی، لوگ ان کا کردار دیکھتے کہ یہ مجرم ہے یار، لوگ یہ چور ڈاکو ہیں. عیسائی یہودی بھی مقرر کیے، وہ بھی اسلام لے. اور بات آخر یہ ہوئی، اور جیسے اس قید میں تھے، زنجیریں پہنائی ہوئی تھی، قید کی ہوئی، تو جو شعر اس معنی میں پڑھتے تھے وہ لوگ، پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے باپ بیگان گان پر دوستاں. کیسا نشہ تھا کہ بیگانوں کے ساتھ یار باغوں میں سیر کرنے سے یار کے سامنے پیروں میں بیڑیاں بھی پڑی ہیں اور بیٹھا رہا، یہ بہتر ہے. کیا ان سیروں کا فائدہ؟ دوزخ انجام ہے ان کا. یہ بے شک ہم قیدی ہیں، سزائیں مل رہی ہیں. پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے باپ بیگان گان در باپ. جب پھر فیصلہ سنایا مجسٹریٹ نے آ کر کہ تمہیں سزائے موت دی جاتی ہے، آپ حیران ہوں گے جس موت کے تصور سے ہم کانپتے ہیں. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. ہم تو کافر کی موت نہیں مرنے چاہتے، بسترے پر جو آتی وہ موت کہ شہید ہو گیا، گولیوں سے اڑا دیا گیا، وہ ہم مان سکتے. مگر جب فیصلہ سنایا حیران ہیں میں اور آپ سارے کہ یہ اٹھ کر ڈانس کرنے لگے، وجد میں آ گئے اور ناچنے لگے اور شعر پڑھنے لگے اور آیتیں پڑھنے لگے. تو اس انگریز کافر نے ہندوستانیوں سے پوچھا یار یہ کیا ہوا؟ بجائے غمگین ہونے کے یہ تو ناچنے لگے. انہوں نے کہا صاحب یہ اس لیے خوشی ہوئی ہے ان کو کہ یہ شہادت کی موت مانگتے ہیں اللہ سے، یہ کہتے ہیں وہ مراد پوری ہو گئی یار، اب ہم پھانسی پر لٹکا دیے جائیں. اس نے فیصلے میں پھر لکھا کہ چونکہ یہ مرنا چاہتے ہیں اس لیے میں ان کا شوق نہیں پورا کرنا چاہتا، میں نے سزا تبدیل کر دی ہے اور حب سے دوام بابور دریائے شور، کالے پانی بھیج دیا جائے اور عمر بھر کے لیے انقیاد کر دیا. وہ مرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ بدلنا پڑا. یہ ساری برکتیں جو لوگوں نے دیکھیں اور یہ پھل سامنے آئے، یہ ایمان کی درخت ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں قیامت بھی ہے، جنت دوزخ بھی ہے، رسول بھی سچا نہیں، یہاں سے اوپر اوپر بات. اس لیے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمانوں میں یار یہ خوشبو آتی تو نظر نہیں. کہتے ہیں شیشی میں خوشبو بند ہے، بدبو آتی. زانی ہیں، بدمعاش ہیں، چور ہیں، ایک دوسرے کے مال کھاتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان لے آئے اصل میں کامیاب ہوئے وہی لوگ، باقی سب ناکام ہیں، نامراد ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم.